ہمارا دین ہر سچویشن میں ہمیں پازیٹیو رہنے کے بارے میں کہتا ہے، آپٹیمسٹک رہنے کے بارے میں کہتا ہے کہ تم نے پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے، چیلنجز آئیں گے، مشکلات آئیں گی، جسٹ ہینگ ان دیئر، اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ پہ توکل کرو، اللہ ضرور بہتری لے کر آئے گا، کبھی تم نے نا امید نہیں ہونا۔ اور پھر یہی چیز ہمیں انبیاء علیہ السلام کی سنت میں بھی نظر آتی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام جو تھے بنی اسرائیل کو لے کر جو ہے وہ ہجرت کر رہے تھے، بحیرہ کلزم پہ آ کے جب رک گئے تو وہاں پہ رکنے کے بعد کیا ہوا کہ آگے پانی تھا، پیچھے فرعون کی فوج آ گئی، تو ان کے جو ساتھی تھے، حواری تھے، وہ اس فوج کو دیکھ کے کہنے لگے کہ اے موسیٰ انا لمدرکون، اب تو ہم مارے گئے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ پینک کر گئے، پریشان ہو گئے، لیکن اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے جنہوں نے ان کو ریپلائی کیا، انہوں نے کہا کہ کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ ضرور دکھائے گا۔ He was very optimistic, very positive, regardless of the fact کہ سامنے راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کہ ان کے حواریوں کو آگے سمندر نظر آ رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کو راستہ نظر آ رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس وقت سمندر ہی نظر آ رہا تھا۔ فرق صرف کیا تھا؟ سوچ کا تھا۔ حواری پینک کر گئے، موسیٰ علیہ السلام کا یقین اور بھروسہ اللہ پہ اتنا کامل تھا کہ ان کو یقین تھا کہ میں اپنے اللہ کے کہنے کے اوپر یہاں پر پہنچا ہوں، تو جس اللہ نے مجھے یہاں پہ آنے کا کہا ہے وہ اللہ میرے لیے راستہ ضرور نکالے گا۔ تو ان کا یقین اور ان کا توکل جو اللہ پہ تھا، اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ کھول دیا۔ اسی طریقے سے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب یوسف علیہ السلام بچپن میں جو ہے وہ گم ہو گئے، اور پھر ایک لمبے عرصے کے بعد جب بنیامین تھے وہ بھی جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے ان کو روک لیا۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی جب واپس پہنچے اپنے والد کے پاس تو اپنے والد کو آ کے یہ خبر سنائی کہ ابا جان، جو یوسف تو پہلے گیا تھا، بنیامین بھی گیا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے جب یہ خبر سنی تو ظاہری بات ہے ان کو فکر تو ہوئی، لیکن انہوں نے آگے سے اپنے بیٹوں کو جو جواب دیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بس پتہ نہیں میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے، پہلے یوسف چلا گیا، اب یہ چلا گیا، اب تو ہم پتہ نہیں کیا کریں گے، اور تم سارے ہوئی نے کٹو، اور تم سے تو مجھے کوئی امید ہی نہیں ہے، اور تم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، اور پتہ نہیں ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ جو ہم ساری باتیں فوراً کرنا شروع ہو جاتے ہیں نا، تو یعقوب علیہ السلام نے سے کہا کہ جاؤ، جا کے اپنے بھائی کو ڈھونڈنے کی سرتوڑ کوشش کرو، گیو اپ نہیں کرنا۔ اور پھر کیا فرمایا، جو یہ الفاظ وہ کیا کہے کہ لا تیأسوا من روح اللہ، تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید کوئی نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ جو کافر قوم ہو۔ تو ایک ایمان والا جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا، اس کا دل اور دماغ کانسٹنٹلی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ اپنی کوشش زمین پہ کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کی امیدیں آسمان والے سے لگی ہوتی ہیں۔ ہم جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے، جب بھی کوئی چیلنج ہوتا ہے، ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کی گائیڈ لائنز میں رہتے ہوئے ہر وہ تدبیر اختیار کریں جو ہمیں اس مشکل اور مصیبت سے نکال سکتی ہے، لیکن ہمارا بھروسہ، ہمارا یقین اپنی تدبیر پہ نہیں بلکہ اللہ کے فیصلے کے اوپر ہونا چاہیے۔ جب یہ کمبینیشن رائٹلی ان پلیس ہوتا ہے کہ تدبیر زمین پہ ہوتی ہے، دل میں یقین اللہ کی مدد کا ہوتا ہے، تو پھر کیا اللہ کی طرف سے مدد بھی آتی ہے اور اللہ کی طرف سے راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے تو ہجرت کے دوران جب غار ثور میں پہنچے اور ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی ساتھ موجود تھے، اور دشمن تعاقب کرتے کرتے غار کے منہ پہ آ گئے، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ جب دیکھا باہر کہ دشمن بالکل سامنے کھڑے ہیں تو ان کو فکر لاحق ہوئی، اور نے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر انہوں نے صرف نیچے دیکھ لیا تو ان کی نظر ہم پہ پڑ جائے گی۔ تو تھوڑا سا ان کو وہ گھبرائے ابوبکر رضی اللہ عنہ، لیکن اس سچویشن کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑا آپٹیمسٹک جواب دیا، انہوں نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہیں کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب ظاہری طور پہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو وہی نظر آ رہا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ رہے ہیں، حالات میں کوئی چینج نہیں ہے، لیکن اس وقت کی سوچ کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی تسلی دی کہ تم گھبراؤ نہیں، غم نہیں کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ راستہ نکال دے گا۔ یہ وہ ساری تعلیمات ہیں جو کہ ہمیں ہمارا دین دیتا ہے کہ ہمیں ہر وقت ہر حال میں پازیٹیو رہنا چاہیے، آپٹیمسٹک رہنا چاہیے۔ میں پوری طریقے سے سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگیوں میں بہت ساری مشکلات ہیں،
اور بڑی بڑی مشکلات ہیں اور کئی سال سے مشکلات ہیں. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس جو میسیج آتے ہیں ان میسیجز سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو لمبے عرصے سے ایک مشکل میں ہیں. کسی کی بیماری بڑی لمبی ہے, کسی کے ریلیشن شپ کے بڑے پرابلمز ہیں, کسی کی اولاد نہیں ہو رہی, کسی کی شادی نہیں ہو رہی, اور بڑی کوشش کے باوجود جو ہے وہ کبھی کبھی ایسی سچویشن آتی ہے کہ بس مایوسی ہو جاتی ہے, نا امیدی ہو جاتی ہے. لیکن ایمان والا پھر سے اپنے آپ کو کھڑا کرتا ہے, اللہ کے ساتھ تعلق اور مضبوط کرتا ہے, اللہ کی طرف دھیان اور زیادہ کرتا ہے, اللہ کو پکارنا اور زیادہ شروع کر دیتا ہے, اور اس مشکل ترین حالات میں بھی اپنی زبان سے شکر کے کلمات نکالتا ہے اور اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی ضرور کرے گا. تو یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ in worst of the situations we still have to be optimistic. ہمیں پازیٹیو رہنا چاہیے, آپٹمسٹک رہنا چاہیے, اور اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہتری ضرور لے کر آئے گا.